بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی، صحابہ اکرام کی اچھی اچھی کہانیاں چل رہی تھیں نا جی۔ تو ہم نے آپ کو کیا سنایا تھا کہ جو صحابہ اکرام تھے، صحابہ اکرام جو تھے ہمارے، وہ بڑے پیارے تھے، بہت ہی پیارے پیارے اچھے تھے، ہے نا۔ ایمان ان کا مضبوط تھا، اور ان کے دل ان کے صاف شفاف، کسی سے نفرت نہیں۔ اچھا، چہرے ان کے روشن، عبادت کا نور ان کی آنکھوں میں، صحیح ہے۔ اچھا، اور کیا تھا ہمارے صحابہ میں؟ اور ہمارے صحابہ میں کیا تھا؟ گناہوں سے ان کو نفرت، گناہوں سے گھن آتی تھی، گناہ کے قریب نہیں جاتے تھے، صحیح ہے۔ اچھا، پھر میں نے یہ بتایا تھا کل آپ کو کہ ہمارے صحابہ کے حقوق، چلیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ہمارے جو صحابہ تھے، کچھ مہاجر تھے اور کچھ کون تھے؟ کچھ انصار کون تھے؟ مہاجر تو وہ تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ مدینہ منورہ۔ اور جو پہلے سے مدینہ منورہ میں تھے وہ کون تھے؟ انصار کا مطلب کیا ہے؟ دین کی مدد کرنے والے، ہمارے نبی کی نصرت کرنے والے۔ کیسی نصرت کرتے تھے وہ ہمارے نبی کی؟ ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ جو گندے کافر تھے نا، ان کا ایک بہت سارے جمع ہو گئے اور ہمارے نبی سے لڑنے کے لیے مکہ مکرمہ سے ان کا ایک لشکر آیا، اور سارے جمع ہو کے ہمارے نبی سے لڑنے کے لیے آ رہے تھے مدینہ منورہ۔ اب ہمارے نبی تو صرف تھوڑے سے تھے، 313 تھے صرف۔ تو اب ہمارے نبی سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی اب کیا کریں، یہ تو اتنے سارے، ان سے کیسے لڑیں گے اور کیا کرنا چاہیے۔ تو ہمارے نبی نے مشورہ لیا، ہر کام میں مشورہ کرنا چاہیے نا۔ تو اب مشورہ جب لیا تو جو انصار تھے نا، انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا مقداد بن اسود۔ کیا نام تھا؟ مقداد بن اسفر نہیں، مقداد بن اسود، مقداد بن اچھا، اسفر۔ وہ کھڑے ہوئے اور ہمارے نبی سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ ان کافروں سے لڑیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، صحیح ہے، اور ہم ان کافروں سے آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، صحیح ہے یا رسول اللہ، ہم پیچھے نہیں بھاگیں گے، اور ہم آپ کو وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جانے لگے نا کافروں سے، تو ان کی قوم نے پتہ کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ موسیٰ جاؤ تم لڑو، تمہارا خدا لڑے، ہم نہیں لڑ رہے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے۔ کیا کہا؟ تم جاؤ تم لڑو، تمہارا خدا نہیں جا رہا۔ کیا کہا؟ تمہارا خدا نہیں جا رہا۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، جاؤ تم دونوں جا کے لڑو کافروں سے، ہم نہیں لڑ رہے۔ خدا جائے، دونوں تم جاؤ اور ہم نہیں جا رہے، اور ہم نہیں جا رہے۔ لیکن تو حضرت مقداد نے کہا، یا رسول اللہ، ہم ایسے نہیں بولیں گے، ہم تو آپ لڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہمارے نبی نے جب یہ سنا تو ہمارے نبی کا چہرہ چمکنے لگا، خوش ہو گئے ہمارے نبی، سمجھ گئے؟ ایسے تھے انصار، اور ایسے اللہ کے دین کی مدد کرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں انصار کے اور قصے بھی آپ کو سناؤں گا۔ اچھا، ابھی ایک قصہ یہ ہے، ایک بات یہ ہے کہ میں نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے صحابہ کے حق ہیں، جیسے ماں باپ کے حق ہوتے ہیں، تو ہمارے صحابہ کا ایک حق یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہمیں ان کو ان کا جو مرتبہ ہے، ان کی حیثیت ہے، ان کا جو درجہ ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ ماننا چاہیے۔ زور سے بولیے۔ ماننا چاہیے، صحیح ہے کہ وہ صحابہ تھے، سب سے اونچے تھے، سب سے اچھے تھے، ان کا بہت اونچے درجے کے تھے، اللہ کے محبوب تھے، ہمیں یہ درجہ کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، آج میں آپ کو ایک اور حق بتاتا ہوں، آپ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گی۔ وہ حق یہ ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام سے محبت کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟
محبت کرنی چاہیے. پوچھیں کیوں محبت کرنی چاہیے؟ کیوں محبت کرنی چاہیے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. کیسے پتہ چلا؟ اس طریقے سے دیکھیں جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین. اور جو لوگ پاک صاف ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. نیکیوں کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، عدل انصاف کرنے والوں سے، تقوی والوں سے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں سے، اللہ کے راستے میں لڑنے والوں سے، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ چلنے والوں سے اللہ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. اور ہمارے صحابہ میں یہ ساری باتیں موجود تھیں، صاف ستھرے بھی تھے، سمجھ گئیں، اور یہ سارے کام کرتے تھے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے ہمیں اس لیے محبت کرنی چاہیے، ہمارے نبی بھی صحابہ سے محبت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہمارے نبی بھی صحابہ سے محبت کرتے. ہاں، ہمارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم. کیا کہا؟ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو میری وجہ سے محبت کی، کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے. اللہ کے نبی پتہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کے دل میں بھی کسی صحابی کے متعلق نفرت نہ آ جائے، کوئی غلط بات کدورت نہ آ جائے. اس لیے ہمارے نبی یوں کہتے، یعنی دل میں بس اوقات ہوتا ہے نا، دل میں یہ آ جاتا ہے یار یہ اچھا نہیں ہے. ہمارے نبی ایک بات بولتے تھے کہ کوئی بھی میری صحابہ کی غیبت مجھے نہیں سنائے، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر. جب میں آپ کے پاس آؤں تو میرا دل صاف ہو، میرے دل میں نفرت نہ ہو. تو ہمارے دل میں بھی ہمارے نبی بھی کیا کرتے تھے؟ صحابہ سے محبت کرتے تھے. اور ہمارے نبی جو ہے صحابہ سے نفرت. ہاں، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صحابہ سے محبت کرنا چاہیے. تو کریں گی آپ صحابہ سے محبت؟ ٹھیک ہے. تو مہاجرین سے محبت، صحابہ سے محبت، انصار سے محبت. صحیح ہے. اور اس وجہ سے کرنا چاہیے، صحابہ کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر. صحابہ نہیں ہوتے تو ہم مسلمان ہوتے نہیں، ہے نا. چلیے، اچھی کہانی تھی. اور آگے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ صحابہ کے اور حقوق بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی میں نے ایک ہی حق بتایا، صحابہ کو صحابہ ماننا، ان کی حیثیت ماننا، بولیے، اور صحابہ سے محبت کرنا. ان کی حیثیت ماننا اور صحابہ سے محبت کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کریں گی صحابہ سے محبت؟ ٹھیک ہے. کریں گی ان کے لیے دعائیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہمارا حشر بھی صحابہ کے ساتھ کر دے. کیا کر دے؟ حشر بھی ساتھ. جب وہاں جائیں قیامت میں تو صحابہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے، بھائی تم تو ہم سے محبت کرتے تھے، آ جاؤ آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، جنت میں آ جاؤ بھائی. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو جائے گا ایسا؟ ٹھیک ہے. تو صحابہ کا جیسا بننا پڑے گا، ان کی زندگی اختیار کرنا پڑے گی انشاءاللہ. چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا.